کنیاں بچ تے پہنچے عارف پیغام حجاز برکن جو تین آخری مصرے ہیں وہ اتنے مشکل نہیں ہیں، وہ آسانی سے سمجھا جاتے ہیں، لیکن اما پرواز برکن، یہ جو لفظ ہے نا اما پرواز برکن، یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اما پرواز، اما یہ ایسا خیالی بہت اونچی پرواز کرنے والا پرندہ ہے، وہ جس کے سر سے گزر جائے وہ بادشاہ بن جاتا ہے، وہ خیالی، لیکن بہت اونچی اس کی پرواز ہوتی ہے۔ تو پیر صاحب کی جو اشعار میں پرواز ہے وہ ہما پرواز۔ وائے چاندیے ڈوگا شریف والے میری ہنجواں دی سوگات لے جا تے راتاں ہجر دیاں کالیاں کھا تے ہجر زاریاں دی ہر ہر رات لے جا تے کدی پرد کے ویکھنا کر ولے دکھا رولیاں پری بارات لے جا تے گئیاں رونقاں اب تری چھائی ہر سو ہر ہر حال عارف ہر ہر بات لے جا تے ناؤ رونقاں بزم رفان دیاں سارے رمز آشنا دلدار نارے تیرے جانے ہی خرابات خانے تیرے میلو سارے برقرار نارے ناؤ محفلہ ناؤ رونقانے تے نکتہ سنجیاں رمز اسرار نارے تے انتشار ہی عارف انتشار باقی حبے بامی دے کوئی آثار نارے سامعین نظام، پیر صاحب کی زندگی علم سے میں تعبیر کر سکتا ہوں۔ آپ نے اپنی زندگی میں تصوف کو انتہائی آسان لفظوں میں بیان کیا ہے، اور اپنے جو لائقین تھے ان کی سمجھ کے مطابق جو وہ سمجھ سکے، اور آپ کی زندگی کا اور آپ کے تصوف کا نچوڑ وہ وہی اشعار ہیں جو واضح طور پر سمجھا سکتے ہیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہ پیر صاحب کے افکار کو، اشعار کو ہم پیش کرتے ہیں۔ جو سعدی کو جانتے ہیں، سعدی کے زمانے سے لے کر وہ سعدی کے اشعار پیش کرتے ہیں، وہ بھی صوفی تھے۔
میاں صاحب میاں محمد بخش ایک صدی پہلے گزرے، ان کے جاننے والے، ان کو سمجھنے والے ان کے اشعار پیش کرتے تھے زندگی میں، اور آج بھی پیش کرتے ہیں جو ان کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، سیریا میں ان کے روضہ ادر کی 2 بار میں نے زیارت کی۔ آج بھی ان کے دربار پر مختلف ملکوں کے ان کے شیفتہ، ان کے عاشق ان کی کتابیں عربی اشعار میں بیچتے ہیں، فروخت کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ تو صوفیہ کے لکھے ہوئے اشعار جو ہیں، ان کے جاننے والے جو ہیں، وہ اپنے مشائخ کی تعلیمات کا نچوڑ سمجھتے ہیں، اور ہر زمانے کے صوفیوں کے جاننے والے جو تھے، انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اپنے مشائخ کو کلام کو اپنی مجالس میں پڑھا ہے۔ جناب قطب الارشاد ممتاز عالم، کسے اور دے مقامات کتھے، تے بات وچ رمضان ہزار کھلیاں، کسے اور دے ارشادات کتھے، تے ہر شعر وچ رمضان عرفان دیاں، تے لمحہ ہر لحظہ کرامات کتھے، تے عارف برک سرکار خیرات منڈیاں، ہر کسے اے ملیاں برکات کتھے۔ سامعین نظام، پیر صاحب نے زندگی میں کم و بیش 500 نظم و نثر میں کتابیں لکھی ہیں، اور نظم میں جو آپ نے ارشادات فرمائے ہیں وہ صوفیہ کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، اور آپ کے مختصر حالات پر میں نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے جس کا نام ہے قطب الارشاد۔ یہ جو انہوں نے پڑھا ہے یہ اس کتاب کا نام ہے۔ تو انتہائی مختصر انداز میں یہ ان کی زندگی کا نچوڑ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اے آمد شیراں دی جیڑی برساتے تھے، اے آمد شیراں دی اے برسات کتھے، تے بزم وچ جیڑی پذیر آئی ہے کسے بارات کتھے، تے نکتہ سمجھیاں برک دی بات وچ سن، ہر کسے دی بات اے بات کتھے، تے جڑیاں برک سرکار دیاں تکیاں کسے ہور اے ملیاں کرامات کتھے۔ آپ کے ایک شعر کا غالباً مجھے ایک مصرع یاد ہے، ہو سکتا ہے دوسرا بھی یاد آ جائے۔ پیر صاحب نے لکھا ہے وحدت احدیت تے واحدیت، دس خائنہ میں فرق تا تفریق کیے، نسبت نال ناسل ہاؤد کی جوہر عرض میں نقطہ دقیق کیے، اور عالم
امر مثال اجسام روحی ذات بخت قدیم تخلیقی تعلیم نوشانو عام کیتا پیر برک نے کتب اشعار اندر تعلیم نوشانو عام کیتا پیر برک نے کتب اشعار اندر تے اپنی مجلساں محفلاں وچ ہر جا اپنی بازاں تے اپنے افکاراں اندر تے ہر عرس تے ہلکیاں ساریاں وچ تے بیعت کر دیاں اپنی گفتار اندر تے نرم نرم اپنے اخلاق ہسنا تے عارف ہس دیاں مٹھے پیار اندر تے نوشا گنج بخش تے نوشا پیر اندر انہاں دعاں وچ لکھی تعلیمات تک لو تے اپنے بزرگاں دے نام نو کرن روشن اور روش آپ دی ہر بات تک لو تے مکتوبات برقیاں وچ پڑھ کے آپ دی سوچ دا محور ہر بات تک لو تے عارف آپ دی زندگی دے کارنامے قطب الارشاد اندر ارشادات تک لو تے ستاں یورپ دیاں سفراں وچ بازاں قرآن و حدیث دے حوالہ جات تک لو روئے دادا وال آپ ہی غور کر کے تے حق انصاف دی آپ ہی بات کر لو تے گنج شریف تے سمجھاؤنیاں نوشا اندر ادب نال کلمات طیبات تک لو تے دینداری دی نوشاتا کی عید کیتی حبے دین اندر توضیحات تک لو تے ہند سندھ تے مصر تیار اندر نوشا پیر نے دین دا کم کیتا حضرت نوشا بن بخش کا ایک شعر ہے فارسی میں طریقہ نبوی طریقے ملاح صبح شرح رفتن راہ روشن پنجابی میں آپ کا ایک شعر ہے سچی شرح رسول دی غیر شرح سب جھوٹے نوشا آنکھیں غیر شرح نو نئی خیر وچ ٹھوٹے ہند سندھ تے مصر دے یار اندر نوشا پیر نے دین دا کم کیتا تے لمحہ تے وچ حیات ساری پرچار اسلام ہر دم
کیتا تیرو رو نوشان گھمے دین اندر چشمہ روندیاں نو پرنم کیتا تے عرف دین دے خرچیاں لئی نوشا ہر ہر دام تے ہر ہر درہم کیتا نظم و نثر اندر آپ مشاق کامل تے پیر برکتے ذہن رسا رکھ دے تے عربی فارسی وچ مہارت تاما تے قوت حافظہ بھی واہ رکھ دے تے اب تفسیر حدیث تے فقہ اندر نائی مناظرہ وچ ہم تا رکھ دے عارف نظیر کوئی نہ فن خطابت وچ اپنی ادا رکھ دے تے نوشا پیر دی ساری اولاد اندر پیر برکدہ کم مثالی ہے وے تے واہ واہ دتا عروج نشایاں نو تے کمو کاست تھی بالکل خالی ہے وے دے در تے سوالی ہے وے تے عارف غیر بھی یہ گل جان دینے پیر برک دی شان کمالی ہے وے یہ جو شعر ہے اس کے میں نے یہ لکھا ہے کہ پیر صاحب کے کیے ہوئے کام سے اپنوں اور دوسروں نے فائدہ اٹھایا ہے اس لیے کہ حضرت نوشہ گنج کے آغاز پر جو 7 بنیادی کتابیں ہیں وہ فارسی میں اور وہ پیر صاحب کے زمانے تک طبع بھی نہیں ہوئی تھی پیر صاحب نے ان کتابوں کی دستیابی کے بعد ان سے فائدہ اٹھایا اور ان کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے کلام میں پیش کیا اور پھر دوسروں نے ان کتابوں سے فائدہ اٹھایا سبحان اللہ ساتھی نے کھانا نہیں کھایا وہ کھانا کھا سکتے ہیں نیچے اس کا اہتمام ہے نماز عصر سے لے کر تھوڑی دیر بعد تک یہ سلسلہ جاری رہے گا سید احسن شاہ شرافت صاحب عرص غوث دے وچ بغداد آدائے
تے عشق پیا اندر کر دے راما تے غوث نو یاد آدائے تے غوث پاک تھی فیض عرفان لے کے کرن دل دی بستی آباد آئے تے عارف میرا سرکار کو اولیاء دے عارف میرا سردار کو اولیاء دے دلو جان تھی رکھ اعتقاد آئے آخری مصرع یہ سمجھنے کی قابل ہے عارف مینا سردار کل اولیاء دے یہ ہم مانتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی مانتے تھے میاں صاحب بھی مانتے تھے اور لوگ بھی مانتے ہوں گے یہ دو مشہور شخصیات تو ہم سے پہلے بہت پہلے بھی عارف مینا سردار کل اولیاء دے آئیے علام صاحب جگہ دے مولوی صاحب عارف مینا سردار کل اولیاء سبحان اللہ غوث پاک ارشاد انا الحسنی والبخدا مکانی اقدامی علا عنق الرجالی آپ نے فرمایا ہے کہ ہر ولی کی گردن پر میرا قدم ہے یہ اس کی ترجمانی ہے کوئی نئی بات نہیں غوث پاک کا یہ ارشاد فیض عرفان تھی غوث میرا احسن شادہ سینہ مامور کر دے دل دی تختیاں نو تو کے تو